آپ کی محبت نے وہ کام کیا جو تلواریں بھی نہیں کر سکتی، آپ کے اخلاق نے وہ کام کیے جو تلواریں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو پورا مدینہ اور اہل مدینہ یہ نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے فتح ہوا۔ یاد رکھیں، دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار آج بھی جو اور جہاں پیش کرے گا اس کو عزتیں مل کے رہیں گی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، یہودیوں کو اطلاع ملی، تو ان لوگوں نے اپنی باقاعدہ ایک میٹنگ کی، کونسل بلائی، بیٹھے، آپس میں مشورے ہوئے، اور وقتاً فوقتاً انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے نبی علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے اور آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو ابن عائد فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ابو یاسر ابن اخطب، یعنی حیی ابن اخطب کا بھائی جو ہے وہ حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا، آپ کی بات چیت سنی، اللہ کا قرآن سنا۔ اس کے بعد فوراً وہ واپس گیا اور جا کے کہتا ہے میرا کہنا مانو تو تحقیق یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اب وہ آ چکے ہیں، ایمان لے آؤ۔ لیکن اس کا بھائی حیی ابن اخطب جو تھا وہ بڑا سردار تھا اور قوم اس کی مانتی تھی۔ اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کی بات مان لیں اور یہ وہ نہیں ہیں۔ تو قوم نے حیی ابن اخطب کی بات کو مانا اور ابو یاسر کی بات کو رد کر دیا کہ یہ ذرا زور میں کم تھا، وہ زوراور تھا۔ تو پہلے ہی یہودی نے دیکھتے ہی مان لیا تھا، تو الگ بات ہے کہ وہ قبول ایمان نہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا مدینہ طیبہ میں، بیت المدراس اس کا نام تھا۔ یہودی باقاعدہ وہاں جمع ہوئے، بیٹھے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تفصیلات سے ذکر کیے گئے کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے پاس، وہ تو نبی نہیں مانتے تھے نا، کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھیجنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ آخر یہ وہ نبی ہیں کہ نہیں۔ ہم اپنی کتابوں میں جو صفات پڑھتے ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتائی ہیں، ہم مختلف علامات سے اور مختلف انداز سے ان کو پرکھیں گے۔ جہاں تک تو اللہ بتاتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اگر ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی کوئی استعداد ہوتی تو بغیر علامت پوچھے پہچان چکے تھے اور ان کو چاہیے تھا کہ کلمہ پڑھ لیتے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنی اس فطرت کو بھی پورا کیا، لیکن بعض اس کو قبول کر گئے بعد میں، اور بعض میں نہ قبول، بعض لوگوں نے، بعض یہودیوں نے قبول نہ کیا۔ بیہقی میں ایک روایت ہے کہ ایک یہودی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ سنتا رہا، اس کے بعد بہت حیران ہو کے کہنے لگا تعجب کے ساتھ کہ آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے، یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے سکھائی ہے، وہاں سے یہ نازل ہوا۔ تو وہ یہودی عالم جو ہے فوراً اپنی جماعت میں یہودیوں میں گیا اور جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں اور یہ وہ ایسی ہی کتاب نازل ہوتی ہے، وہی سب کچھ لگتا ہے جو تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو وہ چند یہودیوں کو لے کر آئے اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور سب نے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی خبر تورات اور انجیل میں دی گئی، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھا اور سورہ یوسف کو بھی سنا، قرآن کو بھی سنا اور توجہ کے ساتھ سنا۔ سننے کے بعد حیران رہ گئے، اور یہ جو وفد آیا تھا سارے کا سارا یہودیوں کا مسلمان ہو گیا، ان کے مقدر میں ایمان تھا۔ ابن اسحاق اور بیہقی نے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم ابن سوریہ سے پوچھا کہ ابن سوریہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تورات میں یہ نہیں ہے کہ جو شادی شدہ زانی ہوگا اس کو سنگسار کیا جائے گا؟ کیا تورات میں تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں۔ تو یہودی عالم ابن سوریہ کہنے لگا کہ بے شک آپ ٹھیک کہتے ہیں، تورات میں یہی حکم ہے، اور یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، واللہ اہل کتاب یعنی ہم لوگ اس بات کو خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ آپ ہی نبی ہیں، لیکن آپ پر ہم حسد کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے آپ پر ہم ایمان نہیں لے کے آتے۔